بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے، نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دیکھے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دیکھے، خدا سے جو بھی مانگیں ضرور ملتا ہے۔ معزز علماء کرام، میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے نوجوان دوستوں اور بھائیوں، ہمارا آج کا یہ پروگرام درس قرآن کے نام پر ہے۔ میں نے اسی عنوان کی مناسبت سے پارہ نمبر 5 سورۃ النساء کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ اللہ رب العزت مجھے اس آیت کا مفہوم سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے، بات سمجھ آئے تو حق جل مجدہ قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں کسی بھی علاقہ میں جلسہ پروگرام کے لیے جاؤں تو میری بہت بڑی خواہش ہوتی ہے کہ اس علاقے کے پولیس کے ایجنسوں کے انتظامیہ کے کچھ افراد میرے بیان میں تشریف لائیں، یہ میری خواہش ہوتی ہے، اور میں اہل علاقہ سے کہتا ہوں بھی ایسے حضرات کو لاؤ، میرا بیان اور میری گفتگو سنیں، میرا لٹریچر اور میری کتابیں پڑھیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک دنیا میں ضابطہ یہ ہے کہ جب بندہ کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ جب کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور کسی کے بارے میں سنے تو ذہن بولے نا اور ہوتا ہے۔ میں بیان کے دوران نعرہ بازی نہیں کرنے دیتا، کیوں؟ میرے بیان سے فساد نہیں ہوتا، نعرہ بازی سے ہوتا ہے، اس لیے میں نعرہ نہیں ماننے دیتا۔ میں کہتا ہوں نعرہ نہیں، آپ میری بات سمجھو، جتنا میں ساتھ بلواؤں اتنا ساتھ بولیں، تاکہ مجھے یقین ہو کہ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے۔ الحمدللہ آپ حضرات پڑھے لکھے لوگ ہیں، سمجھانے میں زیادہ دقت اور دیر نہیں لگتی۔ میں عرض کر رہا تھا، جب کوئی انسان کسی کو سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کے بارے میں سنتا ہے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ کیونکہ مجھے لوگ کم سنتے ہیں، میرے بارے میں زیادہ سنتے ہیں۔ مولانا الیاس گومن صاحب راجن پور میں آئیں گے، حالات خراب ہو جائیں گے۔
یعنی پورے ملک میں حالات خراب نہیں ہیں تو راجن پور میں کیوں خراب ہو جائیں گے؟ مولانا الیاس گھومن کو روکو، میں کو پیشہ ور مولوی ہوں، میں تو اپنے گاؤں کا نمبردار ہوں، ذمہ دار ہوں، میری جائیداد اور دولت ہے، ڈیرا بنا کر بیٹھا ہوں، میں کوئی پریشان تو نہیں ہوں کہ میں در در پہ بھیک مانگنے کے لیے جاتا ہوں۔ اللہ کا اتنا کرم ہے کہ میں جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ میں گزارش ہی کرتا ہوں کہ ہم ایک درد اور مسلک کو لے کر جاتے ہیں، اور حیران کن بات یہ ہے کہ میرا اور آپ کا عقیدہ ایک ہے، ہمارا اور آپ کا تھانے والوں کا عقیدہ ایک ہے، یہ پورے ملک کا نظام ہے، لیکن ہمارے جانے پر ایک پروپیگنڈا ہوتا ہے، یوں ہوگا۔ میں نے کہا بھی کچھ بھی نہیں ہوگا۔ رات ڈیرہ خاجی خان میں اتنا بڑا جلسہ تھا، یہ جو آپ بیٹھے اس کا 10واں حصہ بھی نہیں ہے، وہاں تو کچھ بھی نہیں ہوا، تو یہاں کیسے کچھ ہوگا؟ آج میں ایک بھی جلسہ صبح کر کے آیا ہوں، کچھ بھی نہیں ہوا، ابھی بھی کچھ نہیں ہونا، شام پھر کچھ نہیں ہونا۔ اللہ ہمیں بات سمجھنے کی فرمائے، جب کوئی بندہ کسی کے بارے میں سنے تو ذہن اور ہوتا ہے، اور جب کسی کو سنے تو ذہن اور ہوتا ہے۔ ذرا اس اصول کو سمجھنے کے لیے ایک دو مثالیں سمجھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ایک بوڑھی خاتون مکہ چھوڑ کر جا رہی تھی۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بوڑھی اماں کی گٹھڑی اپنے سر پہ رکھی۔ اماں جان کدھر جانا چاہتی ہو؟ فرمایا بیٹا مکہ سے باہر فلاں جگہ پہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گٹھڑی اٹھائی اور چل دیے۔ جب اپنی منزل تک ماں پہنچی، حضور نے وہاں چھوڑا اور واپس تشریف لانے لگے۔ تو بوڑھی اماں جی کہنے لگی بیٹا دیکھو تم نے میرے اوپر احسان کیا ہے، میں تمہیں ایک نصیحت کرتی ہوں، مکہ میں رہنا لیکن ایک شخص جس کا نام محمد ہے اس کے قریب نہ جانا صلی اللہ علیہ وسلم۔ پوچھا اماں جی کیوں؟ اس لیے کہ وہ آبائی دین سے امت کو توڑ رہا ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، میں سمجھانے کے لیے اپنی زبان میں آسان ترجمہ کرتا ہوں جس کا مفہوم یہ ہے، اماں جان آپ نے اس محمد کو سنا ہے یا اس محمد کے بارے میں سنا ہے؟ کیا بیٹا اس کو تو نہیں سنا، اس کے بارے میں سنا ہے؟ تو فرمایا اجازت ہو تو کچھ میں بھی کہہ دوں؟ یا کہہ دو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے بارے میں تم نے سنا وہ میں محمد ہوں۔ تو جب حضور کی بات سنی تو وہ ماں جو مکہ چھوڑ کے جا رہی تھی اسی گٹھڑی کے ساتھ پھر مکہ واپس آ رہی تھی۔ جب حضور کے بارے میں سنا تو مکہ چھوڑ رہی ہے، اور جب حضور کو سنا تو مکہ واپس آ رہی ہے۔ ہمارے امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کوفہ سے چلے تو مکہ مکرمہ گئے۔ امام صاحب ہر سال حج کے لیے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ امام باقر موجود تھے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے امام باقر رحمت اللہ علیہ کو سلام کیا۔ حضرت امام باقر نے جیسے جواب دینا چاہیے ویسے خوش چہرے کے ساتھ جواب نہیں دیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے پوچھا، حضرت جیسے توقع مجھے تھی آپ نے یوں جواب نہیں دیا، کوئی مجھ سے ناراضگی ہے؟ فرمایا تیرے بارے میں نے کچھ سنا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا میرے بارے میں تو آپ نے سنا ہے، حضرت کبھی آپ نے مجھے بھی سنا ہے؟ کہا نہیں تجھے تو نہیں سنا، تیرے بارے میں بہت کچھ سنا ہے۔ فرمایا ایک دو باتیں میں عرض کر سکتا ہوں؟ امام باقر نے فرمایا ضرور۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ فرمانے لگے آپ نے میرے بارے میں کیا سنا ہے؟ فرمایا میں نے سنا ہے کہ تو حدیث کے خلاف قیاس کرتا ہے، حدیث کو چھوڑ دیتا ہے اور قیاس کو لے لیتا ہے۔ امام ابو حنیفہ فرمانے لگے میں آپ سے پوچھتا ہوں، اگر کوئی آدمی فوت ہو جائے اور پیچھے اس کا بیٹا اور بیٹی ہو تو وراثت میں عقل یہ بات کہتی ہے اور میرا قیاس یوں کہتا ہے کہ بیٹے کو وراثت میں حصہ 1 گنا دو اور بیٹی کو 2 گنا دو، کیونکہ بیٹا طاقتور ہے کما لے گا، بیٹی کمزور ہے کہاں جائے گی؟ تو قیاس کہتا ہے کہ بیٹے کو 1 گنا اور بیٹی کو 2 گنا دو۔ لیکن آپ کے نانا جی پہ اترنے والے قرآن میں ارشاد ہے کہ نہیں تم نے بیٹے کو 2 گنا دینا ہے اور بیٹی کو 1 گنا دینا۔ تو دیکھو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا ہے آپ کے نانا جی کی وجہ سے۔ کہا جی میں دوسری بات پوچھتا ہوں،
عورت ماہواری کے دنوں میں نماز بھی نہیں پڑھتی اور روزہ بھی نہیں رکھتی، لیکن جب یہ دن مہینے کے گزر جائیں تو یہ روزہ تو رکھتی ہے، نماز کی قضا نہیں کرتی، حالانکہ نماز اہم ہے اور روزہ نماز کی نسبت غیر اہم ہے۔ تو عقل تو کہتی ہے کہ نماز کی قضا کرتی، روزے کی نہ کرتی، نماز کو پڑھ لیتی، روزہ چھوڑ دیتی، لیکن آپ کے نانا جی نے فرمایا یہ نماز کی قضا نہ کرے، روزے کی کرے، تو میں نے قیاس کو چھوڑ دیا۔ آپ کے نانا جی کے فرمان کی وجہ سے امام باقر اٹھے اور امام ابو حنیفہ کی پیشانی کا بوسہ لے لیا، پر میں ابو حنیفہ تو سچ کہتا ہے، میں نے تیرے بارے میں سنا تھا، میں نے تجھے نہیں سنا تھا، میں نے تیرے بارے میں سنا تھا، میں نے تجھے نہیں سنا تھا۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ ایک علاقے میں جلسے کے لیے تشریف لے گئے، انگریز کا دور تھا، وہ اس ملک کا حاکم تھا، یہ رعایا اور غلام بن کے جی رہے تھے۔ حضرت امیر شریعت آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے۔ امیر شریعت عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ اس علاقے میں گئے۔ انگریز نے چال یہ چلی، کچھ نوجوانوں کو تیار کیا کہ تم نے شاہ جی کے جلسے کو ناکام کرنا ہے۔ میزبان نے شاہ جی کو بتا دیا۔ شاہ جی فرمانے لگے کوئی بات نہیں، سٹیج تک مجھے پہنچا دو، آگے میں نوجوانوں کو سنبھال لوں گا۔ شاہ جی اسٹیج پر پہنچے تو مجمع سے فرمانے لگے میں تمہیں ایک قصہ سنانا چاہتا ہوں، اگر کہو تو قصہ سنا دوں، اگر کہو تو نہ سنو۔ ہماری قوم کا مزاج ہے قرآن کے نام پہ اکٹھی نہ ہو لیکن قصے کے نام پر اکٹھی ہو جائے گی۔ ہماری قوم کا مزاج ہے عالم آئے تو اس کے بارے میں ڈائریاں ہوں گی، اگر کوئی کنجر آئے اس کے بارے میں کوئی پریشانی ہمیں لاحق نہیں ہوتی۔ شاہ جی فرمانے لگے اگر آپ کہو تو قصہ سنا دوں۔ وہ لوگ کہنے لگے جی ضرور سنائیں، مخالف بھی کہنے لگے قصہ سنائیں۔ شاہ جی فرمانے لگے ایک آدمی نہایت خوبصورت تھا لیکن آنکھوں سے نبینا تھا، اس کے گھر میں جو اس کی بیوی تھی نہایت بدصورت تھی۔ ایک دن ایک آدمی گلی میں آیا اور اس نے اعلان کیا کہ میرے پاس ایک سرما ہے، اگر اس سرمے کو 10 دن کوئی بندہ استعمال کرے، مادرزاد اندھا ہو تو بینائی لوٹ آتی ہے۔ اس نبینے چودھری نے کہا اپنی بیگم سے سرما خرید کے لاؤ۔ وہ جب عورت باہر گئی تو سرمے والے کو بلایا اور بلا کر کہنے لگی یہ سرما کتنے کا ہے؟ اس نے کہا جی 1 روپے کا ہے۔ کہا یہ 10 روپے لو اور اس بستی کو چھوڑ دو۔ 10 روپے دیے اور بستی سے دوڑا دیا۔ واپس آ کر کہنے لگی وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا، وہ تو ایک پاگل اعلان کر رہا تھا۔ اس نے کہا کیسی بات کہتی ہو؟ اس نے کہا چودھری تو بتا، کبھی مادرزاد اندھا بھی ٹھیک ہوتا ہے؟ یہ مذاق پاگل کر رہا تھا، وہ دوڑ گیا ہے۔ شاہ جی فرمانے لگے اس عورت کے علم میں تھا اگر اس کو سلائیاں مل گئی، بینائی لوٹ آئی تو مجھے اپنے گھر میں کون رکھے گا؟ تو انگریز کو علم ہے اگر شاہ جی نے سرما لگا لیا، ان کی بینائی لوٹ آئی تو مجھے کون رکھے گا؟ اس لیے انگریز کہتا ہے کہ میں سرمے کی سلائی نہ دوں، اگر اجازت دو 2 سلائیاں ڈال دوں۔ لوگوں نے کہا جی ڈال دیں۔ پھر امیر شریعت نے قرآن شروع کیا تو فجر ہو گئی، پھر قرآن شروع کیا تو فجر ہو گئی۔ آپ یقین فرمائیں، اللہ گواہ ہے، میری بات کو محسوس نہ فرمائیں، جو حضرات میرے یہاں جاتے ہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اور ہمارا تو اللہ کا شکر ہے بہت بڑا طبقہ آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، علماء ہیں، یہ کسی مالی مجبوری کی وجہ سے دین نہیں پڑھتے، اس کو اللہ کا حکم سمجھ کے دین پڑھتے ہیں۔ خدا گواہ ہے ہم کبھی نہیں چاہتے ملک میں فتنہ ہو، ہم کبھی نہیں چاہتے ملک ٹکڑے ہو، ہم کبھی نہیں چاہتے ملک میں فرقہ واریت ہو۔ خدا لعنت بھیجے اس پر جو ملک میں فرقہ واریت کی بات کرتا ہے، خدا لعنت بھیجے اس پر جو ہمارے پاکستان کو توڑنے کی بات کرتا ہے۔ آپ اتنا تو سمجھا کرو یہ توڑنے والا کون ہے، اتنا تو سمجھا کرو یہ ٹکڑے کرنے والا کون ہے، اتنا تو سمجھا کرو یہ ملک کے امن کو برباد کرنے والا کون ہے۔ کم از کم اس پر تو بندے کو سنجیدگی سے غور کرنا چاہیے۔ آپ توجہ میری طرف رکھیں، اس پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہمارے پورے ملک میں جب سارے لوگ رفع الیدین کے بغیر نماز پڑھتے ہیں، ایک بندہ کہے گا تمہاری نماز نہیں ہوتی، تو فتنہ تو اس نے پھیلایا ہے۔ اب اگر سعودیہ میں چلے جاؤ، وہ اگر رفع الیدین کر لے اور ہم وہاں جا کر کہیں
رفع دین نہ کرو، اگر تم نے کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مجھے ایمان سے بتاؤ حکومت سعودیہ مجھے وہاں کھلے عام پھرنے دے گی؟ اس نے کہنا تو نے ملک میں فساد بچایا۔ تو میں تو گورنمنٹ سے کہتا ہوں اس پورے ملک میں بغیر رفع الیدین کے نماز ہے، جو یہ کہ رفع الیدین نہ کرو نماز نہیں ہوتی، یہ فتنہ پھیلاتا ہے، اس کو باہر نہ رکھو، اس کے جیل میں رکھو تاکہ ملک میں فرقہ واریت پنپنے ہی نہ۔ کہتے نہیں اس کو تقریر کرنے دو، تم اپنا مسئلہ نہ سمجھانا۔ میں نے کہا یار یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں اپنا مسئلہ بیان نہ کروں؟ ہم اپنا مسلک تو بیان کریں گے، میری بات کو توجہ سے سمجھو۔ ایک ہوتا ہے اپنے عقیدے کو بیان کرنا، ایک ہوتا ہے دوسرے پر اٹیک کرنا، ایک ہوتا ہے اپنے مسئلے پہ دلیل دینا، ایک ہے دوسرے کی دلیل پر اعتراض کرنا۔ کتنا فرق ہے۔ مثال کے طور پہ بات سمجھاتا ہوں، میں ہوں، مجھ سے پوچھے کہ مولانا صاحب آپ کی برادری کیا ہے؟ میں کہتا ہوں جی گھمن۔ کوئی بندہ پوچھے یار یہ کون سی قوم ہے؟ اب ظاہر ہے میں اس کے فضائل تو بتاؤں گا نا، میں نقص تو بیان نہیں کروں گا، نہیں بھئی یہ ایسے ہوتے ہیں ایسے ہوتے ہیں۔ اب اس کے پر کوئی بندہ ناراض ہو جائے، یار عجیب آدمی ہے، دیکھو راجن پور میں آ کے اس نے بلوچوں کی توہین کر دی ہے۔ میں نے کہا میں توہین نہیں کی، آپ کی قوم اپنی جگہ پر ٹھیک، میں نے تو بتایا کہ میں کیوں ہوں، میں نے یہ بتایا اس پر تم تنقید سمجھو تمہارا قصور ہے، میں نے تنقید تو ذرہ بھی آپ کے اوپر نہیں کی۔ میں یہ بات کہتا ہوں، ایک ہوتا ہے اپنے باپ کی بات کرنا، اپنے قبیلے کی بات کرنا، اپنے خاندان کی بات کرنا، ایک ہوتا ہے دوسرے کو گالیاں دینا۔ میں خدا کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں دیوبند والے کسی کو گالی نہیں دیتے، جو کسی کو گالی دیتا ہے اس کا دیوبند والا مزاج ہی نہیں ہے۔ نہ کسی کے اکابر کو گالیاں دیتے ہیں، نہ شخصیات کو گالیاں دیتے ہیں، اپنا عقیدہ بیان کرتے ہیں، اور اپنے عقیدے کو بیان کرنے کا ہمیں حق ہے۔ اس کو نہ حکومت پاکستان منع کرتی ہے، نہ پاکستان کا آئین اور قانون منع کرتا ہے۔ مسجد میں بیٹھے ہیں، سپیکر اندر کا لگا کے بیٹھے ہیں، اپنی عوام کو مسئلہ سمجھا رہے ہیں۔ میں نے تو یہ نہیں کہا بھی اہل حدیث کو لاؤ ہماری تقریر سنیں، میں تو اپنوں کہتا ہوں بھی تم آؤ اور میرا بیان سنو تاکہ تمہیں پتہ چلے ہمارے مسلک پہ دلائل کتنے مضبوط ہیں۔ آج میری جی خان صبح بیان کر رہا تھا، میں نے کہا بھی ہم سروزہ ماہانہ لگاتے ہیں، ماہانے سروزے پر دلیل بھی دیتے ہیں، جو نہیں لگاتا ہم اس پر اعتراض تو نہیں کر رہے۔ کوئی بندہ پوچھے جی آپ نے سروزے پر دلیل کیوں دی ہے؟ میں نے کہا تو مجھ سے پوچھے گا سروزہ کیوں لگایا تو دلیل میں دوں گا، لگاتا جو ہوں۔ ایک بندہ پوچھے جی آپ نے چلے پر دلیل کیوں دی ہے؟ جب چلہ لگاتے ہیں دلیل بھی تو دیں گے نا۔ اگر کوئی ہم سے بندہ پوچھے بھئی آپ داڑھی مٹھی کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے دلیل دینی ہے۔ سر پہ امامہ کیوں باندھتے ہیں؟ ہم نے دلیل دینی ہے۔ نماز میں آمین آہستہ کیوں کہتے ہیں؟ ہم نے دلیل دینی ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم نے دلیل دینی ہے۔ فقہ کو کیوں مانتے ہیں؟ ہم نے دلیل دینی ہے۔ ہم اللہ کے نبی کو بھی مانتے ہیں، پیغمبر کے اصحاب کو بھی مانتے ہیں، ان کے بعد ائمہ فقہا کو بھی مانتے ہیں۔ کوئی بندہ پوچھے آپ نے فقیہ کو کیوں مانا ہے؟ میں دلیل بھی دوں گا اور میں سمجھاؤں گا بھی، میرا حق بنتا ہے۔ بھئی جو اعتراض کرے روکنا تو اسے چاہیے کہ نہیں جو صفائی دیتا ہے اس کو روکو، صفائی کیوں دیتا ہے؟ میں نے کہا دنیا کا انوکھا دستور ہم نے آپ کے شہر میں آ کر دیکھا ہے۔ اور ایک بات سنو، میری بات دیکھو، ویڈیو میں ریکارڈ ہو رہی ہے، نہ میرا کسی کا عدم جماعت سے تعلق ہے، نہ میرے اوپر فورس شیڈول موجود ہے، نہ پاکستان کے کسی تھانے میرے اوپر کوئی کیس اور پرچہ موجود ہے۔ خواہ مخواہ لوگ بات پھیلا دیتے ہیں کہ کل عدم جماعت کا ہے، فورس شیڈول کا ہے، ملک میں فساد مچاتا ہے۔ میں روزانہ 2 3 بیان کرتا ہوں، آج تک فساد نہیں مچا۔ کل دن میرا مظفر گڑھ بیان ہے، اس کے بعد میرا بیان آگے، پھر مسلسل میرا سفر ہے۔ ہم دن کو مظفر گڑھ بیان کریں گے، رات پھر آگے میں نے سفر کرنا ہے اپنے جلسوں پر، مجھ ملتان بیان ہے، پھر پرسوں دن کو میرا خانے وال ہے، رات مغرب کے بعد سائی وال ہے، پھر عشاء کے بعد میاں چنو ہے۔ دن میں 4 جلسے کرتا ہوں۔ حکومت کے علم میں ہے، ایجنسی جانتی ہے، لیکن ہمارا مزاج سمجھتے ہیں کہ یہ بندہ اپنے مسلک کی دلیل دیتا ہے۔ امارات میں ہر سال جاتا ہوں، دبئی حکومت نے مجھ پر پابندی نہیں لگائی، سعودیہ میں سال میں 2 بار جاتا ہوں، بیانات ہوتے ہیں، ہم پر پابندی نہیں لگی۔ اللہ کے بندو تو میرے ملک والے مجھ پر کیوں لگاتے ہیں؟ شکوہ تو مجھے کرنا چاہیے اور شکوہ آپ کو ہوتا ہے۔ میں آپ کا مہمان ہوں اور مہمان کو سنبھالنا تو میزبان کا حق ہوتا ہے۔ مہمان تو مخالف آ جائے تب بھی دروازے کھول دیتے ہیں، اور میں تو مخالف نہیں، آپ کا موافق ہوں، آپ کے عقیدے کی بات کرتا ہوں۔ اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ خیر میں نے عرض یہ کیا کہ میں نے درس قرآن کے حوالے سے ایک آیت پڑھی ہے، یہ تو میں تمہیداً بات سمجھا رہا تھا کہ آپ کے ذہن میں ہو ہم آ کر کیا کرتے ہیں۔ کوئی ہمارے بارے میں غلط میسج کرے، قصور اس کا ہے، غلط بات پھیلائے، قصور اس کا ہے، غلط پمفلٹ پھیلائے، قصور اس کا ہے۔ ہم اپنے عقیدے پر دلائل دیتے ہیں اور انشاءاللہ دلائل دیں گے، انشاءاللہ اپنے مسلک کو بیان کرتے ہیں،
اپنے مسلک پر دلائل بھی دیں گے۔ اور آج تک پورے ملک میں، میں وضاحت اس لیے کر رہا ہوں، ہم نے پورے ملک میں کبھی بھی قانون ہاتھ میں نہیں لیا۔ کسی ضلع میں اگر پابندی غلط فہمی سے لگ بھی جائے، میں کہتا ہوں میں جلسے پر نہیں آؤں گا، پابندی کھلوا لے پھر آؤں گا۔ میں اپنی پولیس سے کیوں لڑوں؟ مجھے سمجھ نہیں آتی۔ بھئی ان کو غلط فہمی ہوئی، ڈی پی او صاحب کو پتہ نہیں تھا، کسی نے غلط اطلاع دی، وہ تو مجھے شخصاً نہیں جانتے، وہ منع کر دے۔ میں کہتا ہوں ان کو جا کر ملو اور صاحب کو سمجھاؤ کہ نہیں بھئی تمہیں کسی نے غلط اطلاع دی ہے، ہمارے بیان کو ریکارڈ کر لو، جا کے بیان کو سن لو، کبھی غلط فہمی پیدا نہیں ہوگی۔ دعا کریں اللہ رب العزت ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے۔ دنیا کے کافر کو کھٹکتا ہے تیرا ملک، وہ نہیں چاہتا مسلمان محفوظ رہے، لیکن انشاءاللہ محفوظ رہے گا۔ اس کے خون میں 6-7 لاکھ مسلمانوں کا، اس کی بنیاد میں 6-7 لاکھ مسلمان کا خون موجود ہے۔ اللہ اس کی ضرور حفاظت فرمائے گا۔ میں نے اپنا مسلک بیان کرنے کے لیے اور درس قرآن کے عنوان پہ ایک آیت پڑھی ہے، آپ نے اس کو سمجھنا ہے۔ ہم قرآن بھی مانتے ہیں، ہم حدیث بھی مانتے ہیں، ہم فقہ بھی مانتے ہیں، تینوں چیزوں مانتے ہیں، اور تینوں پر دلیل کیا ہے؟ تینوں پر دلیل اللہ کا قرآن ہے۔ قرآن کا تذکرہ بھی قرآن میں، حدیث کا تذکرہ بھی قرآن میں، اور فقہ کا تذکرہ بھی قرآن میں۔ تینوں چیزیں قرآن میں موجود ہیں، لیکن حکم یہ ایمان والوں کو ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، جو لوگ ایمان لائے ہیں، اطیعوا اللہ، تم نے خدا کی بات ماننی ہے، واطیعوا الرسول، تم نے پیغمبر کی بات ماننی ہے، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، اور تم نے فقہاء کی بات ماننی ہے۔ اللہ کی بات کو کتاب کہتے ہیں، اور پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہاء کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ فقہاء کی بات کو فقہ کہتے ہیں، اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، پیغمبر کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہاء کی بات کو، بولو نا، فقہاء کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ میں ذرا مزید آسانی کے لیے اور سمجھانے کے لیے یوں کہوں گا، کلام خداوندی کا نام قرآن ہے، اور جو قرآن کی شرح پیغمبر فرمائے اس کا نام حدیث ہے، اور حدیث کی جو شرح فقہاء فرمائے اس کا نام فقہ ہے۔ اگر قرآن کی شرح نبی نہ فرمائے امت کو سمجھ نہیں آتی، اگر حدیث کی شرح فقہاء نہ فرمائے تو پھر بھی امت کو سمجھ نہیں آتی۔ اگر قرآن سمجھنا ہے تو شرح اللہ کے پیغمبر کریں گے۔ اور عجیب بات یہ ہے، میری اور تیری کیا مجال ہے، ہم تو اجمی عجم کے بیٹے ہیں۔ اصحاب پیغمبر جو مادر ذات عربی تھے، باپ بھی عربی ہے، ماں بھی عربی ہے، قوم و قبیلہ بھی عربی ہے، اور عرب کے رہنے والے ہیں۔ کئی بار ہم نے ایسے بھی پڑھا ہے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو اگر اللہ کے نبی نے قرآن نہیں سمجھایا تو ان کو بھی سمجھ نہیں آیا، پیغمبر نے سمجھایا تو سمجھ آیا ہے، کیونکہ اللہ قرآن میں یوں فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ میرے پیغمبر قرآن ہم نے آپ کو دیا ہے، تو قرآن کا معنی بھی امت کو آپ نے دینا ہے، نبی کے ذمے الفاظ بھی دینا ہے، اور نبی کے ذمے قرآن کا معنی بھی بیان کرنا ہے۔ میں 2 مثالیں دیتا ہوں، ایک مثال تو آپ نے سنی ہے اور ممکن ہے بعضوں نے نہ سنی ہو، اور ایک مثال جو آپ نے نہیں سنی۔ میں دونوں مثالیں دیتا ہوں۔ نمبر 1 مثال جو بڑی معروف ہے، قرآن کریم کی آیت اتری ہے، قرآن کریم نے فرمایا کہ دیکھو رمضان مبارک کے مہینے میں جب صبح صادق ہوتی ہے، جب قرآن کریم نے کہا فلاں وقت تک کھاؤ اور فلاں وقت تک پیو، تو قرآن کریم نے یوں کہا کہ کلو وشربو، تم کھا بھی سکتے ہو اور پی بھی سکتے ہو، لیکن کب تک؟ حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود، کہ دیکھو ایک دھاگا کالا ہے ایک دھاگا سیاہ ہے، کہ جب تک جدا جدا نظر نہ آئے اس وقت تک تم کھا اور پی سکتے ہو۔ حضرت حاتم طائی کا آپ نے نام سنا ہے، حاتم طائی کا بیٹا عدی ابن حاتم رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے سردار اور سخی کا بیٹا ہے، اور میرے پیغمبر کا صحابی ہے، مادر ذات عرب ہے۔ عدی بن حاتم نے کلمہ پڑھ لیا، نبی کے دربار میں ہے، حضور کی غلامی قبول کر لی ہے، لیکن عدی نے جب روزے کا حکم سنا ان نے ایک کالا اور ایک سفید دھاگا لیا، اپنے تکیے کے نیچے رکھ لیا، صبح اٹھے کھائے اور پیے۔ اتفاق سے ابر آلود موسم تھا، بادل بنا ہوا ہے، اور رات کی اندھیری دیر تک چلتا رہا، اندھیرا دیر تک چلتا رہا۔ ان نے دیکھا ابھی کالا اور سفید الگ الگ نظر نہیں آ رہا تھا، پھر کھایا اور پیا اور لیٹ گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد اٹھے اور پھر دیکھا ابھی تک بھی کالا اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہیں آتا، اندھیرے کی وجہ سے پھر کھا لیا۔ ان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کے عرض کیا، اللہ کے نبی رات تو عجیب معاملہ ہوا۔ فرمایا وہ کیا؟ انہوں نے کہا جی اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ جب تک سیاہ اور سفید دھاگا الگ الگ نظر نہ آئے تم اس وقت تک کھا اور پی سکتے ہو۔ تو میں تو 2-3 مرتبہ میرے ساتھ ایسے ہو، میں تو بڑی دیر تک آج کھاتا رہا،
کیونکہ بڑی دیر کے بعد بڑی دیر تک کالا اور سفید دھاگا یہ الگ الگ نظر آتے ہی نہیں تھے اندھیرے کی وجہ سے، تو میں نے بڑی دیر تک کھایا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جو معنی بیان فرمایا، اب حضور نے کیا لفظ فرمایا؟ فرمایا اذل وسادتک عریض یا ادی، یا ادی، حضور کا جملہ کیا تھا؟ فرمایا اچھا یہ کالا اور سفید دھاگا کہاں تھا؟ کہ حضور میرے تکیے کے نیچے رکھا، میں وہاں دیکھتا تھا۔ فرمایا پھر تو تیرا تکیہ بہت چوڑا ہے، اذل وسادتک عریض یا ودی، اچھا اس کا معنی اگر وہ دونوں دھاگے تیرے تکیے کے نیچے آ گئے پھر تو تیرا تکیہ بہت بڑا ہے۔ کیوں؟ اب صحابی سمجھے کہ دھاگے کا معنی یہ ہے جس سے ہم کپڑے سیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا دھاگا یہ نہیں ہے، یہاں سفید اور سیاہ دھاگے سے مراد یہ ہے کہ جب صبح صادق ہوتی ہے نا، یوں چوڑائی میں جو سفیدی پھیلتی ہے، اس سے پہلے سیاہی ہوتی ہے اور جب بعد میں پھیلی اسے سفیدی کہتے ہیں۔ اس سیاہی کا نام کالا دھاگا اور جو بعد میں سفیدی پھیلی ہے اس کا نام سفید دھاگا۔ کالے اور سفید دھاگے سے یہ وہ دو دھاریاں ہیں، کالی اور سفید۔ اور صحابی کیا سمجھا؟ اس سے مراد کپڑے سینے والا دھاگا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا تیرا تکیہ تو بہت چوڑا ہے جس کے نیچے وہ دونوں دھاگے آگے ہیں۔ اب دیکھو اللہ کے نبی نے نہیں سمجھایا تو صحابی بھی نہیں سمجھا۔ نبی سمجھائیں گے تو قرآن سمجھ آئے گا نا، جب اللہ کا پیغمبر نہ سمجھائے تو قرآن سمجھ میں آتا ہی نہیں ہے۔ حضور نے سمجھایا۔ دوسرا واقعہ سنیں، قرآن کریم میں آیت اتری الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، یہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان کے ساتھ ظلم نہ ملایا ان کو امن بھی ملے گا، ان کو ہدایت بھی ملے گی۔ صحابہ چونکہ قرآن سمجھتے تھے، معنی سمجھتے تھے، ترجمہ سمجھتے تھے، فوراً پریشان ہو جاتے۔ ایک صحابی نے آ کے عرض کیا یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہمارے ظلم کو ہوتا ہے زیادتی کرنا، ظلم کا معنی یہ نہیں ہوتا، ظلم کا معنی ہوتا ہے کمی کرنا، زیادتی کرنا۔ کمی کا نام بھی ظلم ہے اور زیادتی کا نام بھی ظلم ہے۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیکھو آپ نے مسجد بنائی ہے، یہ ساتھ بازار گزر رہا تھا، اب اگر کوئی آدمی آئے اور کوئی مولوی صاحب بڑے نیک ہوں اور بڑے شریف آدمی ہوں یا مسجد کا متولی ہو، وہ کہنے بھی مسجد تھوڑی سی بڑی کرنی ہے، آدھا بازار مسجد میں شامل کر لو، یہ ظلم ہے یا نہیں؟ یہ کوئی نیکی نہیں ہے کہ آپ بازار ختم کر کے نا، یہ بھی تو ظلم ہے۔ اب جس نے جو مسجد کا حصہ نہیں تھا، کمی کا نام بھی کمی کا نام بھی ظلم ہے۔ تو میں سمجھا رہا تھا عربی زبان میں ظلم کا معنی ہے کمی اور زیادتی کرنا۔ صحابی سمجھتے رہے کہ ظلم کا معنی یہ ہے، بڑے پریشان ہوئے، کہا یا رسول اللہ اینا لم یظلم شیئا، ہم میں سے کون سا وہ بندہ ہے جو ظلم نہیں کرتا؟ کمی اور کوتاہی تو ہر انسان سے ہو ہی جاتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوا ہمیں امن بھی نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت بھی نہیں ملے گی، کیونکہ قرآن نے کیا شرط لگائی؟ الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جو بندہ ایمان لائے اور ساتھ کمی بیشی نہ کرے اسے امن اور ہدایت ملتا ہے۔ تو صحابی کہتے ہیں حضور کمی بیشی تو ہم سے ہو جاتی ہے، ظلم تو ہم نے کر لیا، اس کا معنی ہمیں امن نہیں ملے گا، ہمیں ہدایت نہیں ملے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے یہاں ظلم کا معنی وہ نہیں جو تم سمجھے ہو، یہاں ظلم کا معنی اور ہے۔ صحابی نے کہا جی کیا مطلب؟ فرمایا جو سورہ لقمان میں ہے نا، حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو وصیت فرمائی یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہاں ظلم سے مراد شرک ہے۔ اب معنی یہ ہوگا الذین آمنوا ولم یشرکوا باللہ شیئا اولئک لہم الامن وہم مہتدون، کہ جو بندہ ایمان لے اور شرک نہ کرے اسے امن بھی ملے گا، ہدایت بھی ملے گی۔ تو جب تک پیغمبر نے نہیں سمجھایا صحابی کو بھی سمجھ نہیں آیا۔ قرآن کی شرح کہہ رہے ہیں نا، اس شرح کا نام حدیث ہوتا ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں اللہ کے پیغمبر سے شرح کراؤ۔ میں ایک مرتبہ ملتان کے علاقے پروگرام تھا تو مجھے طلبہ مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے ہاں جو رائیوٹ کی شاخ ہے اس مدرسہ سے ایک فون آیا، ایک استاد تھے مولانا ریاض صاحب، وہ مجھے فرمانے لگے کہ مولانا جب اس علاقے میں آئے تو کچھ تھوڑا سا ہمارے وقت بھی لے کر آئیں۔ میں نے کہا جی کیوں؟ کہتے کسی بندے سے ملاقات کرنی ہے۔ میرا ملتان کا جمعہ تھا، میں رات تو لمبے میں آ گیا، رات وہاں ٹھہرا اور صبح اس بندے کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ یہ بڑا سننے والا واقعہ ہے۔ ایک آدمی تھا، بہت بڑا ذمہ دار تھا، سیٹ ذوالفقار اس کا نام تھا، اب تو دنیا سے چلا گیا۔ اس کا بیٹا عالم بھی بنے، اس کے رشتہ داروں میں سے بعض عالم بھی بنے اور آگے تبلیغ جماعت میں بھی لگے ہیں۔ مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم اس کو گئے دین کی دعوت دینے کے لیے، سمجھایا
اور وہ آگے عذاب قبر کا منکر تھا. انہوں نے کہا جی میں عذاب قبر نہیں مانتا. مولانا فرمایا کیوں نہیں مانتا؟ کہتے ہیں عذاب قبر قرآن میں نہیں ہے, قرآن میں دکھا دو تو مان لوں گا. مولانا بہت بڑے عالم ہیں لیکن مناظر نہیں ہے. عالم ہونا اور ہوتا ہے اور مناظر ہونا اور ہوتا ہے. مناظر کے پاس کبھی کسی وقت دلیل نہ بھی ہونا وہ اپنا کام پھر بھی نکال لیتا ہے, اور اگر مناظر نہ ہو عالم وہ دلیل ہو وہ کبھی تب بھی پھنس جاتا ہے. تو مناظر کی اپنی ایک شان ہوتی ہے. مولانا طارق جمیل دامت برکاتہم بہت بڑے عالم تو کوئی شک نہیں ہے, لیکن جو کہ مناظر نہیں, مناظرانہ مزاج نہیں ہے. میرے بیانات جو لوگ سنتے ہیں نا میں آپ کو ترغیب دیتا ہوں, آپ میری سیڑھیاں دیکھیں, میرے بیانات سنیں, آپ دیکھیں پھر کیسے آپ کا ذہن بنتا ہے اور بندے کا دماغ کیسے تیز ہوتا ہے. دلائل کے معاملے میں میں اس پہ صرف ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں. میں ایک شہر میں گیا شیخوپورہ میں, میرے میزبان نے کہا جی چھوٹا سا بچہ ہے اس سے آپ کی ملاقات کرانی ہے. وہ بچہ ملا. اچھا ملاقات کیوں؟ انہوں نے کہا جی اس کا اپنی ممانی سے مناظرہ ہوا ہے. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتے ہیں اس کا ماموں مقلد ہے اور ممانی اس کی غیر مقلدن ہے. جب نکاح ہوا اس نے آ کر گھر میں بات شروع کر دی, تم رفع دین کیوں نہیں کرتے, تم اونچی آواز آمین کیوں نہیں کہتے, تم فلاں کام کیوں نہیں کرتے. اچھا اس نے مسئلہ شروع کر دیا. یہ چھوٹا بچہ کہنے لگا چلو مامی ہم مناظرہ کر لیں. مامی نے کہا کر لیتے ہیں. کہتے ہیں کس مسئلے پہ؟ وہ کہتے ہیں رفع دین پہ. یہ چھوٹا بچہ کہتا ہے نہیں مناظرہ تقلید پہ کریں گے. اگر امام حنیفہ کی تقلید ثابت ہوگی تو باقی مسائل پہ مناظرے کی ضرورت نہیں ہے. اگر تقلید نہ ہوئی تو ہر مسئلے پہ روزانہ مناظرہ ہوگا. مامی کہتی ہے کر لو. اس لڑکے نے پوچھا مامی جان میرا ایک سوال ہے بتائیں, تقلید ایمان ہے یہ شرک ہے؟ مامی بولنے لگی کہ ابھی جلدی نہ کریں پہلے میری پوری بات سن لیں. 8 سال کا بچہ ہے. مامی فرمانے لگی آپ بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا مامی جان بتائیں تقلید ایمان ہے یہ شرک ہے, لیکن میں وضاحت اس لیے پوچھتا ہوں اگر تم نے تقلید کو ایمان مان لیا تو تمہارے یہاں تقلید تو ایمان نہیں ہے. اگر تو نے تقلید کو ایمان کہہ دیا تو دیکھ پھر تو نے غیر مقلد نہیں رہنا, اور اگر تو نے تقلید کو شرک کہہ دیا تو میرا ماموں مقلد اور تو غیر مقلد, اور مومن اور مشرک کا تو نکاح نہیں ہوتا. اگر تقلید کو ایمان کہا تو پھر تو نے غیر مقلد نہیں رہنا, اگر تقلید کو شرک کہا تو پھر میرے ماموں کی بیوی نہیں رہنا. اب بتا تقلید ایمان ہے یہ شرک؟ اب بتا تقلید ایمان ہے یا شرک؟ اب نہیں چھوڑے, اب پھنس گئے. تو پہلے شوق سے 3 طلاق دے دیں گے اور جب بیوی جاتی ہے اور پچھلی راتیں یاد آتی ہیں تو پھر کہتے ہیں کہیں سے فتویٰ لے لو اس کو جانے نہیں دینا. کہ ابھی تم نے یہ طلاق دی کیوں تھی ہمیں سمجھاؤ تو صحیح. مولوی صاحب میں نے غصے میں دی تھی. تو میں نے کہا بیوی کو سینے لگ کے تو طلاق کوئی بھی نہیں دیتا نا, پہلے اس کو سینے لگا لے, اس کے بوسے شروع کر دے, پیاس لے, اور جب خور پیار آ جائے گا چل میں تجھے طلاق دیتا ہوں. کبھی کوئی ایسے بھی طلاق دیتا ہے, جب بھی طلاق دیتا ہے تو غصے سے دیتا ہے, لیکن جھوٹ کتنا بولتے ہیں وہ جی پیار سے. میں تو غصے سے بات کہہ دی تھی. مجھے بتاؤ اگر کوئی تھانے میں ایسا کیس آئے کہ کوئی بندہ غصے میں کسی کو 3 ڈنڈے مارے تو اس پر پرچے پہ کیا لکھو گے؟ اس نے 3 ڈنڈے مارے یا 1 مارے؟ بتاؤ نا بھائی, ایف آئی آر کیا کرے گی, 3 ڈنڈے یا 1؟ وہ تو غصے میں مارے پھر آپ 3 کیوں لکھتے ہیں؟ کہتے ہیں نہیں بے شک غصے میں مارے تو 3 ہے نا. تو میں نے کہا جب اس نے غصے میں 3 طلاق دی اس کو کیوں لکھے؟ کہا جی غصے میں لکھ دیا. کوئی بندہ خدا نہ خواستہ 3 بندے غصے میں مار دے تو 1 کا پرچہ ہوگا 302 ہوگا یا 3 ہوں گے؟ بھائی جو بندہ 3 کرے گا وہ 3 ہی ہوں گے نا. یہ عجیب قوم ہے. مولانا کاڑوی رحمۃ اللہ علیہ ایک واقعہ سناتے, ان کے ایک جگہ مناظرہ طے ہوا اور مناظرہ کس پہ ہے؟ 3 طلاق پہ. ایس ایچ او صاحب تشریف لے آئے, کہا جی مناظرہ نہیں ہونے دیں گے. وہی جو میں نے پہلے کہا نا کہ لوگ تھانے اطلاع غلط دیتے ہیں, حالانکہ بات کچھ بھی نہیں ہوتی, اطلاع غلط دیں گے. کہا جی مناظرہ نہیں ہوگا. مولانا فرماتے کیوں نہیں ہوگا؟ آپ تھانے دار صاحب اختیار ہو, تم ثالث بنو, ہم دونوں مولوی مناظرہ کرتے ہیں, تم فیصلہ کرو, اپنے تم ڈنڈے کے ساتھ بیٹھو, ہم سے مناظرہ کرو. انہوں نے کہا میں نے کہہ دیا مناظرہ نہیں ہوگا. بس مولانا فرمایا بھی مناظرہ ہوگا, آپ بڑے ہیں افسر ہیں ہمارے, آپ ثالث بنو. انہوں نے کہا اگر تم نے مناظرہ سے تمہاری بات نہ ہے نا میں تمہیں جوتے ماروں گا, لیکن مناظرہ نہیں ہوگا. مولانا فرمانے لگا سید صاحب مجھے آپ کی بات سے اتفاق ہے, اب جوتا اتارو, ہم دونوں مولویوں کو مارو, مجھے 3 مارو 3 کہنا, اسے 3 مارو تو 1 کہنا, ہم دونوں کو مارو, مجھے 3 مارو تو 1 کہنا 3 کہنا, اس کو 3 مارو تو 1 کہنا. کہتے کیوں؟ فرمایا میں کہتا ہوں 3 ہوتا ہے, یہ کہتا ہے 3 1 ہوتا ہے. تو ہماری گنتی ہمارے عقیدے کے مطابق چلانا. میں نے کہا مولوی صاحب کیسی بات کرتے ہو؟ انہوں نے فرمایا تجھے سمجھ آ گئی نا, اب ذرا بات اس کو سمجھا. اب دیکھو اس میں الجھن کی بات تو نہیں ہے نا. میں کہتا ہوں جب بندہ بات سنتا ہے نا پھر بندے کو گفتگو کرنے کا سلیقہ بھی آتا ہے. میں اکاڑے میں ایک جگہ پر تھا, ایک بزرگ ہے غیر مقلد, ان کے آتے ذہن سازی کرتے رہتے, میرے جانے دور ہو گئے. اب ظاہر ہے جب میرے آنے پہ اشر نہیں لوگ دیں گے, زکات نہیں دیں گے, لوگ پھنسے میں نہیں, تو پھر میرے خلاف کیا کریں گے؟ رپورٹ ہی کہیں گے نا اس کو روکو, فساد ہوگا. حالانکہ فساد نہیں ہونا, اشر رکنا ہے. فساد نہیں ہونا, زکاتیں رکنی ہیں. فساد نہیں ہونا, جس کو مشرک کہتے ہیں اس نے قربانی کی کھال نہیں دینی. فساد کیسے ہوگا؟ جو بابا جی تھے بات سمجھ آئی, مجھے کہنے لگے کہ میرے پاس ایک اہل حدیث ہے, میرے اس سے مناظرہ ہوا. میں نے کہا کس بات پہ؟ کہتا ہے وہ نوجوان مجھے کہتا ہے
ہے بابا تو مناظرہ کیوں نہیں کرتا, کیا نا تو رفع دین کیوں نہیں کرتا؟ میں نے کہا میں تو نہیں کرتا. کہتے دلیل دو. بابا جی فرمان لگے دیکھ پتر میں نہیں کرتا, جو نہیں کرتا دلیل وہ نہیں دیتا, جو کرتا ہے دلیل وہ دیتا ہے. دلیل تیرے ذمہ میں کیوں دوں؟ وہ نوجوان کہنے لگا 70 صحابہ سے ثابت ہے رفع دین کرنا, میں اس لیے کرتا ہوں. وہ بابا ان پڑھ تھا, دلائل اس کو نہیں آتے. انہوں نے کہا پتر صحابہ کی تعداد کتنی ہے؟ کہتے ہیں کہ لگ 24,000. انہوں نے کہا 70 تیرے منے باقی میرے منے. 70 تیرے منے باقی میرے منے, چل تو 70 لاکھ باقی میں رکھنا. اب اس کا اس کے بعد کوئی جواب نہیں تھا. میں نے عرض کیا نا اللہ آپ کو فہم عطا فرمائے. میں اس لیے کہ تو ہمارے پاس کوئی تھوڑا سا کورس کریں. آپ حضرات کے لیے ہم نے 3 دن کا کورس رکھا ہے, ماہانہ سروزہ رائیونڈ کا, اور زندگی میں ایک سروزہ میرا. دیکھو میں ماہانہ سروزے کی بات کرتا ہوں اور آپ میرے ایک سروزے کی بات نہیں کرتے, تو جتنی تائید میں کرتا ہوں اس کا 10واں حصہ تبلیغ والے میری تائید کرتے ہیں تو فرق پڑتا ہے. وہ کام بھی ہمارا اور یہ کام بھی, بولو نا بھائی دونوں ہمارے ہیں نا. رائیونڈ کن کا ہے؟ بولو رائیونڈ مرکز کن کا ہے اور سرگوزہ مرکز. آپ دونوں میں ترتیب بناؤ, ماہانات سے روزہ لگاؤ رائیونڈ کی ترتیب پہ, اور زندگی میں ایک سروزہ ہماری ترتیب پہ. ہر انگریزی ماہ کی پہلی جمعرات, جمعہ, ہفتہ, یہ 3 دن کا ہمارا کورس ہوتا ہے. آپ لگا کے اپنے دلائل سیکھو تو صحیح نا. آپ کو دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کتنا فائدہ ہوتا ہے. خیر بات لمبی ہوگی. میں عرض کر رہا تھا مولانا کو سمجھایا بھی قبر کا عذاب تو ہے. انہوں نے کہا جی قرآن سے ثابت کرو. مولانا فرماتے بھی ہر مسئلہ قرآن میں نہیں ہوتا, اس کی تفصیل حدیث میں ہوتی ہے. نمازیں 5 فرض ہے, قرآن میں 5 کا لفظ نہیں ہے. نماز فرض ہے قرآن میں ہے, اور رکعتیں کتنی ہیں حدیث میں ہے. قرآن میں زکوٰۃ فرض ہے, 40واں حصہ حدیث میں ہے. قرآن میں حج کیا کرو, حج کا طریقہ حدیث میں ہے. تفصیلات تو حدیث میں ہوتی ہے. تو دیکھا میں نہیں مانتا, سب جھوٹ کا پلندہ ہے, بس مجھے قرآن پیش کرو. میرے ساتھ چلا گیا. ہماری گفتگو شروع ہو گئی. مجھے بابا جی, میں نے کہا بابا جی کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی عذاب قبر قرآن سے ثابت کرو. میں مان لوں گا. میں نے کہا بہت اچھا, میں قرآن پڑھتا ہوں. میں نے قرآن کریم پڑھا, یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اللہ فرماتے ہیں اہل ایمان کو میں کلمہ طیبہ کی برکت سے دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہوں, قبر میں بھی ثابت قدم رکھوں گا. میں نے آخرت کا ترجمہ جان بوجھ کے قبر کیا, قبر میں ثابت قدم رکھوں گا. انہوں نے کہا مولوی صاحب نانا یا تو آخرت کا لفظ ہے, قبر کا لفظ تو نہیں ہے, آپ نے جھوٹ بولا ہے. میں نے کہا آخرت کا لفظ تو ہے نا؟ کہتا جی بالکل ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد آخرت ہی آخرت شروع ہے, مرنے کے بعد قبر یہ بھی آخرت, مرنے کے بعد حشر یہ بھی آخرت, پل صراط یہ بھی آخرت, جنت اور جہنم یہ بھی آخرت. اب دیکھو اگر مجھ سے کوئی بندہ پوچھے آج سرگودا زبون ہے کہ کہاں پر ہے, تو میں کیا کہوں گا؟ راجن پور. کیا کہوں, کہاں پر ہوں؟ راجن پور. اچھا راجن پور والے پوچھے کہاں بیان ہے, پھر کیا کہوں گا؟ راجن پور. جی تو کوٹ مٹھن راجن پور نہیں ہے بھائی, کوٹ مٹھن بھی تو راجن پور کا حصہ ہے نا. ابھی میں ڈی خان سے آ رہا تھا, میری گھر فون ہوئی تو میرے گھر والی پوچھ رہے کہ کہاں پہ آنا ہے. میں نے کہا ڈیرہ غازی خان سے راجن پور جا رہا ہوں. ابھی راجن پور لوگ پوچھے کہاں پہ آنا ہے, تو آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو کوٹ مٹھن بھی تو راجن پور میں ہے نا. جس طرح کوٹ مٹھن راجن پور میں ہے تو قبر کس میں ہے؟ یہ ساری آخرت ہے نا, یہ سب آخرت ہے. میں نے کہا بات سنو, جب قرآن نے کہا ثابت قدم رکھوں گا ایمان کی وجہ سے دنیا میں اور آخرت میں, تو یہ آخرت کا کون سا حصہ مراد ہے؟ قبر والا, حشر والا, پل صراط والا, جنت جہنم والا, یہ کون سا آخرت کا حصہ مراد ہے؟ میں نے کہا میں تجھ سے بات پوچھتا ہوں, مجھے بتا امن کا معنی کیا ہے؟ مجھے کہتا ہے جی ماں. میں نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں تو اس کا معنی ماں کرنا. کہتا ہے جی بتاؤ. میں نے کہا القاریۃ ما القاریۃ وما ادراک ما القاریہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فهو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ. جس کے گناہ زیادہ ہوں گے, میں نے کہا اس کی ماں کا نام ہاویہ ہوگا؟ کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا امر کا معنی کیا؟ کہتے ہیں جی ٹھکانہ. میں نے کہا تو کہہ رہا تھا اس کا معنی ماں ہوتا ہے, اب اس کا معنی تو ٹھکانہ کر دیا. کہتے ہیں جی کبھی ماں ہوتا ہے کبھی ٹھکانہ ہوتا ہے. میں نے کہا میں قرآن کی آیت پڑھتا ہوں, امر کا لفظ ہوگا اور معنی ٹھکانہ بھی نہیں ہوگا. مجھے کہتے ہیں جی کہاں؟ میں نے کہا والذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اللہ فرماتے ہیں قرآن کی آیتیں 2 قسم کی ہیں, بعض متشابہات اور بعض محکمات. محکمات کو ام الکتاب کہتے ہیں. میں نے کہا ام الکتاب کا معنی کتاب کی ماں ہے؟ کہتے نہیں, ام کا معنی اصل ہے. تو میں نے کہا پتہ چلا امہ صدیقہ, کبھی ام کا معنی ماں ہوتا ہے, کبھی ام کا معنی ٹھکانہ ہوتا ہے, کبھی ام کا معنی اصل ہوتا ہے. یہ ام کا معنی کہاں کون کرے گا؟ میں نے کہا جس پہ قرآن اترا وہی کرے گا نا. مجھے کہتا ہے جی بالکل. میں نے کہا بات سمجھنا, میں نے ڈائریکٹ حدیث پیش نہیں کی,
وہ حدیث کو مانتا جو نہیں تھا، لیکن میں نے حدیث پہ لانا تو اس کو تھوڑا سا گھما کے میں نے اسے کہا اچھا یہ بتا، اللہ قرآن میں فرماتے ہیں یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو بندہ ایمان لائے اللہ ایمان کے کلمے کی وجہ سے دنیا میں ثابت قدم فرماتے ہیں۔ میں نے کہا آخرت کا معنی قبر ہے، یہ آخرہ کا لفظ تجھ پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا مجھ پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے نہیں۔ میں نے کہا آخرہ کا لفظ کس پہ نازل ہوا؟ کہتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ۔ میں نے کہا حضور سے اس کا معنی حشر تو بتا دے تو سچا، حضور سے اس کا معنی قبر میں بتا دیتا ہوں میرا سچا، معنی تو نبی سے لیں گے نا۔ وہاں بیٹھیے، وہاں نے کہا مولوی صاحب بالکل آپ نے ٹھیک بات کی ہے۔ میں نے کہا تو بتا حضور نے کہاں فرمایا؟ یہ میرے پاس سن ابی داؤد ہے، یہ دیکھو اللہ کے نبی نے یا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، آخرہ کا معنی قبر کیا ہے۔ اب اس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، میں ڈائریکٹ حدیث کہتا وہ مانتا نہیں تھا، میں اس کو یوں گھما کے لایا نا۔ اب بتاؤ اس کا معنی کون کرے گا؟ کہتے ہیں نبی۔ تو میں نے کہا جو معنی نبی کرتا ہے اسی کو تو حدیث کہتے ہیں۔ نہیں سمجھا؟ جو معنی نبی فرماتے ہیں اسی کو کیا کہتے ہیں؟ حدیث کہتے ہیں۔ جب بھی ایک بندہ ایک لفظ کا معنی نہیں سمجھتا نا وہ الجھن کا شکار ہوتا ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی، تقلید نہیں کرنی، اور میں نے کبھی نہ کرو۔ ہم کب کہتے ہیں کرو، لیکن یہ تو بتاؤ کیوں نہیں کرنی؟ کہتے ہیں تقلید قلادہ سے، قلادہ کا معنی پٹا ہے، ہم کو جانور ہے پٹا باندھے۔ میں نے کہا تیرا قصور نہیں ہے، چونکہ تجھے تقلید کا معنی نہیں آتا اس لیے تو نہیں مانتا، اگر معنی آتا تو کبھی انکار نہ کرتا۔ میں اس کی مثال دیتا ہوں، دیہات میں حافظ صاحب ہیں۔ کون ہے؟ حافظ جی۔ آنکھوں سے نبینے کو لوگ حافظ کہتے تھے نا، یہ سب انگریز کی گیم تھی۔ کس کی گیم تھی؟ انگریز۔ جو بھی اندر حافظ جی، جو بھی اندر حافظ جی، یہ انگریز نے چکر چلایا تھا تاکہ بڑے بڑے ذمہ اپنے بیٹے قرآن کا حافظ نہ بنائے۔ حافظ تو اندھے کو کہتے ہیں، ہم اپنا بیٹا حافظ کیوں بنائے؟ یہ سب انگریز کا طریقہ تھا۔ آپ ہوٹل میں جائیں، آپ کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، مالک کے سر پہ نہیں ہے، لیکن جو ہوٹل کا پہرا ہے اس کے سر پہ پگڑی ہے۔ آپ جائیں تو کمشنر صاحب کے سر پہ پگڑی نہیں ہے، جو باہر سنتری کھڑا اس کے سر پہ پگڑی ہے۔ یہ انگریز نے چال چلی تاکہ لوگ سر پہ پگڑیاں نہ باندھیں۔ گاؤں میں دیکھو یہ 2 قلعے چوکیدار کے، 2 قلعے لوہار کے، 2 قلعے ترخان کے، 2 قلعے امام مسجد کے۔ امام مسجد کو 2 ایکڑ زمین کیوں دی ہے؟ تاکہ لوگ اپنے بیٹے کو مولوی نہ بنائیں، وہ سمجھے کہ مولوی تو کم ہی ہوتا ہے، نمبردار کو 1 مربع دیا۔ یہ سب انگریز کی چالیں تھی۔ ان میں سے انگریز نے جو چالیں کھیلی، اتنی گیمیں کھیلتا تھا۔ نبینے کو حافظ جی کہتے ہیں۔ ایک بچہ آیا، کہتے ہیں حافظ جی میری امی کہہ رہی ہے ہمارے گھر آؤ، آگے سورہ یاسین پڑھو۔ حافظ صاحب فرمان لگے میں گھر جا کے یاسین پڑھوں گا تو امی کیا دے گی؟ اس نے کہا جی امی کہتی ہے میں کھیر کھلاؤں گی۔ حافظ جی فرمان لگے پتر وہ کھیر کیسے؟ مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ اس نے کہا جی کھیر سفید ہوتی ہے۔ حافظ صاحب نے کہا سفید کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا جیسے بگلا ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا جی بگلا کیسے ہوتا ہے؟ انہوں نے یوں اپنا ہاتھ بنایا، حافظ صاحب کا ہاتھ پہ رکھا، یہ بگلا ہے۔ حافظ صاحب کہتے ہیں میں یاسین نہیں پڑھنی۔ کیوں؟ انہوں نے کہا یاسین پڑھوں گا پھر تیری ماں کھیر کھلائے گی اور یہ کھیر تو میرے گلے میں پھنس جائے گی۔ میں نے نہیں آنا تمہارے گھر، میں نے نہیں آنا۔ میں اس لیے آپ سے کہتا ہوں میری بات پہ ناراض نہ ہونا، خود یاسین باپ کے لیے پڑھا کرو، ہم سے نہ پڑھایا کرو۔ میں کہتا ہوں ہم سے کسی اور کی بات تم نے کہا ہمارے شہر میں آ کے ہماری تردید کرتے ہیں، میں اپنی بات کہہ رہا ہوں، خود یاسین پڑھا کرو۔ کیوں؟ آپ کے باپ سے جو آپ کو محبت ہے وہ مجھے تو نہیں ہو سکتی، جو میری ماں سے مجھے پیار ہے وہ آپ کو تو نہیں ہو سکتا نا۔ آپ دکھ درد کے ساتھ باپ کے لیے 1 مرتبہ درود پاک پڑھ دو، 1 مرتبہ، اللہ گواہ ہے تم دیکھنا کتنا فائدہ ہوتا ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل درود شریف میں لکھا ہے، فرماتے ایک عورت تو اس کی بیٹی فوت ہوگی، خواب میں دیکھا کہ جہنم میں ہے اور تارکول کے اندر لپیٹ کے جہنم میں رکھا ہوا ہے۔ کچھ دنوں بعد دیکھا اس ماں نے جب میری بیٹی جنت میں سیر کر رہی ہے، ماں نے خواب میں بیٹی سے پوچھا کہ تو جہنم سے جنت میں کیسی چلے گی؟ کہتے امی جان کوئی بزرگ نیک آدمی تھے جس قبرستان میں دفن ہوں وہاں سے گزر رہے تھے، ان نے 20 مرتبہ درود پاک پڑھا اور اس قبر والوں کی ارواح کو پہنچایا۔ اللہ نے اس 20 مرتبہ درود پاک کی وجہ سے اس قبرستان کے سارے مردوں کی مغفرت کر دی، سب کو معاف کر دیا ہے۔ درود پاک کی اتنی برکت ہے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ چلو بات چل پڑی ہے تو آپ 1 مرتبہ ساری پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اور دعا بھی کرو اللہ سے ہمارے درود پاک کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے آج تک جتنے مسلمان دنیا سے جا چکے ہیں اللہ سب کو ان کا اجر عطا فرما دے، ہمارے اجر میں کمی نہیں آنی، ہمیں پورا اجر ملنا ہے، اللہ ہم سب کو اجر عطا فرما دے۔ خیر بات لمبی ہوگی، میں کیا سمجھا رہا تھا؟ قرآن کی شرح کون کریں گے؟ اللہ کے نبی۔ اس شرح کا نام کیا ہے؟
بولو نا، شرع کا نام کیا ہے؟ حدیث. اور جو حدیث کی شرح فقی کرے گا اس کا نام کیا ہے؟ فقہ. کبھی کبھی فقی شرح نہ کرے تو محدث کو بھی سمجھ نہیں آتی. محدث 10 لاکھ حدیثوں کا حافظ ہوگا لیکن فقی کا محتاج ہوگا شرح کرنے میں. اس پہ بھی میں اتنے مسائل عرض کروں گا نا کہ بات بہت لمبی ہوگی. میں ایک دو واقعہ عرض کرتا ہوں. ایک خاتون بوڑھی عورت شہر میں گئی اور مسئلہ پوچھا. محدث بہت بڑا ہے, محدثین سے مسئلہ پوچھا, ہمیں ایک مسئلہ تو بتاؤ. فرمایا اماں جی کیا مسئلہ ہے؟ کہا جی ہمارے یہاں خاتون فوت ہو گئی ہے, اور جس عورت نے غسل دینا وہ ناپاک بدل والی ماہواری کی حالت میں ہے, وہ غسل دے. محدث فرمانے لگے کسی حدیث میں ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ایسی عورت غسل دے. اس نے کہا مسئلہ تو نہیں ہے لیکن پیش آ گیا, اب بتاؤ میں کیا کروں؟ محدثین اچھے لوگ تھے, انہوں نے فرمایا کہ وہ سامنے جو فقی مفتی صاحب بیٹھے ہیں نا, جب ان سے جا کے مسئلہ پوچھو. فقی ابو سعود بغدادی بیٹھے تھے, اس بوڑھی عورت نے ان سے جا کے پوچھا حضرت آپ یہ فرمائیں عورت فوت ہو گئی ہے, جس عورت نے غسل دینا وہ ناپاک وجود والی ماہواری کی حالت میں ہے, غسل دے سکتی ہے؟ فقی فرمانے لگے ہاں بالکل دے سکتی ہے. یہ کہاں مسئلہ لکھا ہے؟ کہا جی حدیث میں لکھا ہے. محدثین نے پوچھا ماما جی مسئلہ مل گیا؟ کہا جی مسئلہ ملا. وہ بزرگ تو کہتے ہیں حدیث میں لکھا ہے. انہوں نے کہا ہم 8 لاکھ حدیث کے حافظ ہیں, کسی حدیث کے مسئلہ نہیں ہے, یہ فقی نے کیسے بتا دیا؟ جا فقی سے دلیل تو پوچھ. بوڑھی اماں گئی فقی سے دلیل پوچھی. توجہ رکھنا, اب فقی دلیل دینے لگا. کہا میں اماں جی بات سنو, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی میں اعتکاف میں ہوتے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پیش آتی سر صاف کرنے کے لیے. امی عائشہ کا حجرہ بالکل مسجد نبی کے ساتھ تھا, آج تو مسجد نبی کے اندر ہے, بالکل مسجد نبی کے ساتھ تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف کی حالت میں اپنے سر مبارک کو یوں پیچھے کر دیتے, یوں پیچھے ان کے حجرے میں کر دیتے. امی عائشہ فرماتے میں حجرے میں ہوتی, حضور مسجد میں ہوتے, سر یوں اپنی کھڑکی سے نکال لیتے, میں اللہ کے نبی کے سر کو دھوتی. وَكُنْتُ حَائِضٌ وَأَنَا حَائِضٌ, اور میں حالت میں ماہواری میں ہوتی. فقی فرمانے لگے اگر امی عائشہ رضی اللہ عنہا ماہواری کی حالت میں نبی کے سر کو دھو سکتے ہیں تو ماہواری کی حالت میں عورت میت عورت کو غسل بھی دے سکتی ہے, غسل دے سکتی ہے. دیکھو مسئلہ فقی میں موجود تو فقہ میں حدیث میں موجود تھا, لیکن کس کو نظر آیا؟ فقی کو نظر آیا. فقی کو عام بندہ نہیں سمجھتا. یا پانی موجود ہے, ہم سے پوچھے اس کے اندر کوئی چیز موجود ہے, ہم نے کہا کچھ بھی نہیں. ابھی ڈاکٹر آئے گا جو خود طبیب لگائے گا, کہتا نا نا مول صاحب اس کو نہ پینا, نا نا اس کو نہ پینا. ڈاکٹر صاحب کیا ہوا؟ کیا اس میں جراثیم جو مجھے نظر آتے ہیں وہ تجھے نظر نہیں آتے؟ اچھا ایک پانی اٹھا کے لاؤ, ہم نے عام پانی سمجھ کے پینا ہے. ڈاکٹر کہہ رہا نا یہ نہ پیو, یہ پیو. یہ کیوں پیے؟ کہتا ہے میں نے اس کو لیبارٹری میں چیک کیا, اس میں جو مقویات ہے وہ اس پانی میں نہیں ہے. تو ڈاکٹر کو نظر آگے, ہمیں نظر نہیں آئے نا. بالکل اسی طرح فقی کو جو مسائل حدیث میں نظر آتے ہیں عام بندے کو نظر نہیں آتے. ہم قرآن مانتے ہیں یہ کلام خدا بندی ہے, ہم حدیث مانتے ہیں یہ شرع اللہ کے پیغمبر نے فرمائی ہے, اور ہم فقہ بھی مانتے ہیں حدیث کی شرع جو فقہاء نے فرمائی ہے. کبھی قرآن حدیث میں ٹکراؤ نہیں ہوتا, کبھی حدیث اور فقہ میں ٹکراؤ نہیں ہوتا. قرآن حدیث کے خلاف نہیں, حدیث فقہ کے خلاف نہیں. میں مکہ مکرمہ گیا, ایک نوجوان مجھے کہتا ہے تو جی پہلے میں مسلک دیوبند والا تھا, میں نے چھوڑ کے اہل حدیث ہو گیا. میں نے کہا بھی ہو جائے, ہم آپ کو منع تھوڑا ہی کرتے ہیں, آپ کی مرضی چاہے مسلک اختیار کریں, لیکن ہمیں دلیل تو دو نا. کہتا ہے جی میں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول دیکھا, امام صاحب فرماتے ہیں میرے مسئلے کو چیک کرو, اگر حدیث کے مخالف نظر آئے تو مسئلہ چھوڑ دو, حدیث کو لے لو. میں نے چیک کیا, حدیث کے خلاف نظر آیا تو میں نے حدیث کو چھوڑ کے فقہ کو چھوڑ کے حدیث کو لیا. میں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے میں نے فقہ دیکھا, اس میں مسئلہ یہ لکھا تھا کہ جب امام خطبہ جمعہ دینے کے لیے آ جائے تم نے سنتیں نہیں پڑھنی. پھر میں نے حدیث کو دیکھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ دے رہے تھے, ایک صحابی مسجد میں آئے اور آ کر بیٹھ گئے. اللہ کے نبی نے فرمایا قم فصلی, تو کھڑا اور سنتیں پڑھ لے. ابو حنیفہ فرماتے ہیں نہ پڑھو, اللہ کے نبی نے فرمایا پڑھ لو. میں نے فقہ کو چھوڑ کے حدیث کو لے لیا. میں نے کہا بیٹا میری بات کو سمجھ, اگر تو امام ابو حنیفہ کا قول سمجھ لیتا تو مسئلہ چیک نہ کرتا, اگر مسئلہ سمجھ لیتا تو فقہ کو نہ چھوڑتا. نہیں سمجھے؟ مجھے یہ جملے سمجھانے پڑیں گے آپ کو نا, ہمیں یہ جملے سمجھانے پڑیں گے. یہ مناظر کے جملے ہیں, کس کے ہیں؟ بولو نا کس کے ہیں؟ ہمیں کوئی شرم آتی ہے کہتے ہوئے. اللہ ایسی نعمت دے تو لوگ شکرانے کی مٹھائیاں بانٹتے ہیں, ہمیں خدا نے یوں بندہ دیا ہے. میں ڈی جی خان علماء کا اجتماع تھا, میں نے کہا بھی مجھے ایسی باتیں نہیں کہنی چاہیے, میں ترغیب کے لیے کہتا ہوں مجھے آپ ایسا عالم دکھاؤ, صاحب قلم بھی ہو, مدرس بھی ہو, خطیب بھی ہو, مناظر بھی ہو, اسیر بھی ہو, مجاہد بھی ہو, اور 2 پیروں کا خلیفہ بھی ہو, مجھے بتاؤ. میں نے کہا جب ایسا مل جائے اس کا تو ساتھ دینا چاہیے یا اس کے بوڑھے ہونے کا انتظار کرنا چاہیے کہ جب بوڑھا ہو جائے تو پھر اس کے پاس جائیں گے, مولوی صاحب زیارت کرنے کے لیے آئے ہیں. اللہ ہمیں جوانی میں ساتھ دینے کی توفیق عطا فرمائے. خیر توجہ سمجھنا, میں نے اس بچے سے کیا کہا, اگر تو امام صاحب کا جملہ سمجھ جاتا تو ان کا مسئلہ چیک نہ کرتا,
ان کا مسئلہ اگر مسئلہ سمجھ جاتا تو فقہ کو نہ چھوڑتا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا ذرا پہلا جملہ سمجھو. امام صاحب نے کیا فرمایا کہ میرے مسئلے کو چیک کرو, حدیث کے مطابق ہو تو لے لو, نہ ہو تو چھوڑ دو. میں نے کہا تو جملہ سمجھا نہیں, یہ جملہ سمجھتا چیک نہ کرتا. کہتا جی کیا مطلب؟ میں نے کہا بیٹا بتاؤ, ایک آدمی کے پیٹ میں درد ہے, MBBS ڈاکٹر کے پاس گیا, انہوں نے کہا جی یہ 2 گولیاں دے دی, 100 روپیہ لے لیا. وہ لڑکا کہتا جی 100 روپیہ, اتنی مہنگی 2 گولیاں. ڈاکٹر کہتا ہے بیٹا جاؤ یہ دوائی چیک کرا لو, اگر یہ ٹھیک ہو تو لے لینا, اگر نہ ہو تو اس کو گٹر میں پھینکو, مجھ سے شام 200 روپیہ لے لینا. یہ لڑکا گیا, دوائی چیک کرائی, جس نے چیک کیا اس نے اس کو کہا تو زہر ہے, دوائی نہیں, نہ کھانا تو مر جائے گا. شام کو ڈاکٹر کے پاس گیا, ڈاکٹر نے کہا پیٹ کا کیا حال ہے؟ کہتا ہے میں تو دوائی نہیں کھائی, 200 روپیہ دو. ڈاکٹر نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا جی آپ نے کہا تھا چیک کرانا, میں نے چیک کرائی ہے, وہ تو زہر تھا, میں نے گٹر میں پھینکا, مجھے 200 دو. ڈاکٹر نے کہا کس سے چیک کرائی دوائی؟ کہتا ہے بشیر موچی گڑوں. کیسے چیک کرائی؟ بولو نا. ڈاکٹر نے کہا بشیر موچی نے کام چام سونگنا ہے یا دوائی سونگنا ہے؟ اور نلائق آدمی تو میری بات ہی نہیں سمجھا. کیا کہتے تو میری بات ہی, میرا مطلب یہ تھا کہ میری دوائی MBBS کو چیک, یہ معنی نہیں تھا بشیر محمد موچی کو چیک کرا. میں نے کہا میرے امام کا مسئلہ یہ نہیں تھا کہ تو چیک کر, پکوڑے بیچنے والے کو چیک کرا. میرا امام کہتا ہے میرا مسئلہ امام مالک کو چیک کرا, امام شافی کو چیک کرا, امام احمد کو چیک کرا, امام بخاری مسلم کو چیک کرا. یہ تو دیکھنا چیکر کون ہے, نہیں سمجھے؟ یہ دیکھ کے چیکر کون ہے. ایک بندہ مجھے کہتے شناختی کارڈ چیک کراؤ. میں نے کہا تو کون ہوتا ہے؟ کہتے میں پولیس والا ہوں. اچھا, میں کہتا مفتی صاحب تم بتاؤ پولیس والا ہے کہ نہیں؟ مفتی صاحب کہ میں خود مولوی ہوں, میں کیسے بتاؤں گا؟ بھائی کسی پولیس والے سے پوچھیں گے پولیس والا ہے یا نہیں, یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ ہم نے یہ دیکھ لو پولیس والا ہے تو مولوی سے چیک کرائیں گے یا تھانے سے چیک کرائیں گے؟ بولو نا. تو مسئلہ مولوی کو چیک کرائیں گے, ڈاکٹر کو. مجھے ایک ساتھی کہتے ہیں ذاکر نائک کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ میں نے کہا ذاکر نائک MBBS ڈاکٹر ہے, PhD نہیں ہے. اگر پیشاب چیک کرانا تھالی میں بند کرو, ڈاکٹر ذاکر نائک کو بھیج دو. مسئلہ چیک کرانا لفافے میں ڈالو, ہمیں بھیج دو. اب آپ کو بات یہ عجیب لگنی ہے, کیسی بات کی ہے؟ بھائی ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب MBBS ڈاکٹر ہیں, PhD ڈاکٹر نہیں ہیں, تو MBBS ڈاکٹر کو مسئلہ چیک کراتے ہیں یا خون اور پیشاب چیک کراتے ہیں؟ بتاؤ. میں غلط کہتا ہوں تو کو تو غلط کہتا ہے, بات غلط کہتا ہوں, بولتے نہیں. بھائی آپ نے پیشاب چیک کرانا تو مدرسے میں جاتے ہو, کہاں جاتے ہو؟ لیبارٹری میں ڈاکٹر کے پاس. یہی بات تو میں روتا ہوں. بھئی پیشاب چیک کرانا ہے, تھیلی میں ڈالو, انڈیا بھیجو ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کے پاس. اگر مسئلہ چیک کرانا ہے تو لفافے میں ڈالو اور ہمیں بھیجو. مسئلہ ہم چیک کریں گے, پخانا وہ چیک کرے گا. ایک کام ڈاکٹر کا ہے, ایک کام مولوی کا ہے. میں تمہیں کیسے بات سمجھاؤں؟ لوگ کہتے ہیں میڈیا پر ہے. میں نے کہا میڈیا پہ آنا کو بڑے عالم ہونے کی دلیل ہے, اس کو ہندو سنتے ہیں. میں نے کہا سنتے ہوں گے, کوئی مولوی بھی سنتا ہے, سکھ سنتے ہیں. میں نے کہا کوئی مولوی بھی سنتا ہے, یہودی بھی سنتے ہیں. میں نے کہا بھی سنتے ہوں گے, کوئی مولوی بھی سنتا ہے. مولوی دیکھنا ہے تو یہ دیکھو اس کو مولوی سنتے ہیں کہ نہیں, مولوی سنتے ہیں کہ نہیں. مولویت کا معیار تو یہ ہے. اللہ میں بات سمجھنے کی توفیق دے. حکیم الامت تھانوی فرماتے ایک بادشاہ تھا, وہ رات کو سویا, اس کا خط بڑا ہوا تھا. ایک اس کا جو نائی تھا اس نے خط ایسے کیا کہ بادشاہ کو پتہ ہی نہیں چلا. صبح اس نے دیکھا تو خط ہو چکا تھا. بادشاہ بڑا خوش ہوا. بادشاہ نے کہا کس نائی نے حجامت کی ہے؟ اور جی فلاں نائی نے. کہا جی اس کو بلا کر لو. وہ نائی آیا تو بادشاہ نے پوچھا حجامت تو نے کی ہے؟ کہا جی ہاں, ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلی. کہا بہت زبردست آدمی ہے, تو بہت زبردست ہے, اس کو انعام دو اور استاد کا لقب دو. اب جب گاؤں میں بات پھیلی تو گاؤں کی عورتیں جو تھی جو نائی کے گھر آئیں, اس کو مٹھائی دے رہی ہیں, لڈو دے رہی ہیں. اس نے پوچھا کیا ہوا؟ اس نے کہا ہوا کیا تمہیں نہیں پتا کہ میرے تمہارے خامد کو آج بادشاہ سلامت نے استاد کا لقب دیا ہے؟ اور نائی کی بیوی کہنے لگی, اس نے کہا بادشاہوں کو کیا پتا کہ نائی کسے کہتے ہیں, 4 نائی میرے خامد کو استاد کہے نا تو پھر مجھے مٹھائی دینا. 4 نائی میرے خامد کو کہنا استاد ہے, پھر مٹھائی دینا. بادشاہ نے استاد کہہ دیا, بادشاہ کو کیا پتا حجامت کے گر کیا ہوتے ہیں؟ بھئی چند ہندو کہتے بہت بڑا مولوی ہے, اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ جو پنڈت کہتے بہت بڑا صاحب علم ہے, اس کو کیا پتا؟ مزہ تب ہے کہ 10 علماء کہتے بہت بڑا عالم ہے. یہ بات سمجھنے والی ہے. خیر بات پھر لمبی ہوگی, میں گزارش ہی کر رہا تھا, میں سمیٹتا ہوں پھر بات پھیلتی ہے. میں نے کہا بیٹا جو نے مسئلہ جو چیک کیا, پہلے تو بات نہیں سمجھا, نمبر 2 تو مسئلہ نہیں سمجھا.
مجھے کہتا ہے یہ وہ کیسے؟ میں نے کہا مسئلہ سمجھ، میں آپ سے پوچھتا ہوں۔ ایک شخص آیا، میں نے کہا یا رسول اللہ میں نے روزہ رکھا، بیوی کے پاس چلا گیا، کہا غلام آزاد کرو، کہا جی میرا تو غلام ہے ہی نہیں، فرمایا دو ماہ مسلسل روزے رکھو، کہا حضور بہت مشکل ہے، فرمایا 60 مسکینوں کو کھانا کھلاؤ، کہا جی میں تو غریب آدمی ہوں، حضور نے فرمایا اچھا بیٹھے ہوئے تھے، ایک اور صحابی ہے، کہا یا رسول اللہ یہ ٹوکرا کھجوروں کا ہے، یہ مدینے کے مساکین کو دے دو، بیٹھ جا، بیٹھ جاؤ، مدینے کے مساکین کو دے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دے دو۔ وہ شخص کہنے لگا حضور مجھ سے بڑا مسکین ہی کوئی نہیں، فرمایا تم کھجوریں خود کھا لو، تم کھجوریں بولو نا، تم کھجوریں خود کھا لو۔ میں نے کہا آج کے دور میں بتا، اگر کوئی چیک کرو روزہ رکھے اور پھر بیوی کے پاس چلا جائے اور مسجد میں آ کر کے مولوی صاحب مجھے کھجوریں کھلاؤ، مولوی صاحب پوچھے کیوں؟ کہا جی میں نے روزہ رکھا تھا، پھر بیوی کے بجا کر توڑ دی ہے، مولوی صاحب اس کو جوتے مارو، انہوں نے کہا اللہ حضور کھجوریں کھلاتے ہیں تم جوتے مارتے ہو؟ بتاؤ ایسے بندے کو کھجوریں کھلائیں گے جوتے ماریں گے؟ بولو نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کھلائیں؟ بولو کھجوریں۔ ہم کہیں گے نہیں، ایک قانون ہوتا ہے، توجہ، ایک قانون ہوتا ہے اور ایک خصوصیت ہوتی ہے۔ قانون یہ ہے اگر بندہ روزہ رکھ کے توڑے غلام آزاد کرے، نہیں آزاد کر سکتا تو پھر 60 دن کے مسلسل روزے رکھے، نہیں رکھ سکتا تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے، یہ قانون ہے۔ اور اس صحابی کی خصوصیت یہ تھی کہ تو کھجوریں کھا لے۔ میں نے کہا میرا امام قانون بھی جانتا ہے، خصوصیت بھی جانتا ہے۔ قانون اللہ کے نبی نے یوں فرمایا اذا خرج الامام فلا صلاۃ ولا کلام، جب امام خطبے کے لیے آ جائے تو پھر سنتیں بھی نہیں پڑھنی، پھر گفتگو بھی نہیں کرنی، یہ قانون ہے۔ اس لیے وہ صحابی آ کر بیٹھ گئے تھے، قانون علم میں تھا، فرمایا تو اٹھ کے پڑھ لے، اسے خصوصیت کہتے ہیں۔ قانون اور ہوتا ہے، خصوصیت اور ہوتی ہے، نہیں سمجھے؟ میں نے کہا تو مسئلہ سمجھتا فقہ نہ چھوڑتا اور جملہ سمجھتا تو چیک نہ کرتا۔ اللہ ہم سب کو بات سمجھنے کی توفیق دے۔ میں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اطیعوا اللہ، بات اللہ کی مانو، واطیعوا الرسول، اور بات پیغمبر کی مانو، واولی الامر منکم، اور بات فقہا کی مانو۔ اللہ کی بات کو قرآن کہتے ہیں، نبی کی بات کو حدیث کہتے ہیں، اور فقہا کی بات کو فقہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح قرآن ماننے کا حکم قرآن میں، حدیث ماننے کا حکم قرآن میں، فقہ کو ماننے کا حکم بھی قرآن کا ہے۔ ہم قرآن کا حکم مان کر قرآن بھی مانتے ہیں، حدیث بھی مانتے ہیں، اور فقہ بھی مانتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو قرآن حدیث اور فقہ کو ماننے کی، پڑھنے کی، سمجھنے کی، عمل کرنے کی اور آگے امت تک پہنچانے کی، کوئی اعتراض کرے تو دفاع کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں جیسے آپ سے گزارش کر رہا تھا نا، ہم نے ماہانہ سے روزہ کی ترتیب لگائی، تو آپ ارادہ فرماتے ہیں نا بھی انشاءاللہ یہاں جو طلبہ زیر تعلیم ہیں وہ نیت کریں کہ شعبان میں ہمارے پاس کورس کے لیے سرگودا تشریف لائیں گے، اور جب دورہ حدیث کریں تو پھر 1 سال لگانے کے لیے ہمارے پاس آئیں گے، اور جب تک یہ کام نہ کر سکے اس وقت تک آپ حضرات 2 کام کریں، ہماری سیڑھیاں، ہمارے پوسٹر، ہمارے لٹریچر اس کو عام کریں۔ ہمارے پوسٹر یہاں موجود ہیں۔ اچھا حیران کن بات ہے، ہمارے پوسٹر میں ایک بھی منفی لفظ نہیں ہے، کسی فرقے کے خلاف کوئی لفظ نہیں ہے۔ پوسٹر میں کیا لکھا ہے؟ رفع یدین نہ کرنے کے دلائل، آمین آہستہ کہنے کے دلائل، امام کی بھی فاتحہ نہ پڑھنے کے دلائل، 3 طلاق کے 3 ہونے کے دلائل، تقلید کے دلائل، عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دلائل، مرد عورت کی نماز میں فرق کے دلائل۔ بتاؤ یہ فرقہ واریت ہے؟ بتاؤ بھائی جی۔ اس میں مجھے آپ پوچھا مولانا آپ کے والد کا نام کیا ہے؟ میں کہتا ہوں آپ شیر بات ہے، آپ کہتے ہیں دلیل دو، میں دلیل دیتا ہوں، کچھ فرقہ باز ہے، دیکھو اپنے باپ کے نام پر دلیل دے رہا ہے۔ کوئی جس کا بیٹو میں نے بتانا ہے میں کس کا ہوں؟ ہماری نمازیں کتنی ہیں؟ 5۔ میں کہتا ہوں دلیل دو، وہ فرقہ بار ہے، دیکھو اس نے دلیل دے دی ہے۔ بھئی جب 5 پڑھتے ہیں تو 5 میں دلیل تو دینی ہے نا، یہ کون سی فرقہ باریت ہے؟ ہم نے مخالف سے بحث نہیں کی، ہم نے اپنے دلائل پیش کر دی ہیں۔ میں علماء سے گزارش کروں گا ان کو مساجد میں لگاؤ اور ان کو فریم کرا کے رکھاؤ، ان کی حدیثوں کو نوٹ فرما لو، اپنی مسجد میں ایک نماز ایک حدیث پیش کیا کرو، سال پورا ہو جائے گا، آپ کے دلائل پورے نہیں ہونے۔ میں عوام سے گزارش کروں گا اپنی بیٹھک اور گھروں میں اس کو لٹکاؤ گے نا بھی انشاءاللہ، بولتے نہیں ہو، لٹکاؤ گے نا انشاءاللہ، اس کا اہتمام کرو۔ اور دوسری میری آپ سے گزارش ہے، ہم اپنے لیے نہیں، ہم مسلک کے لیے کہتے ہیں، ہم نے اپنے مسلک کا کام کرنے کے لیے احناف ٹرسٹ کے نام پہ ادارہ بنایا ہے۔ ہماری خواہش ہے ہم ہر ضلع میں ایک مبلغ رکھیں، ہر ضلع میں لائبریری بنائیں اور مستحقین تک اپنا لٹریچر فری پہنچائے۔ ابھی تک ہمارے پاس اسباب نہیں ہے، اللہ دے گا مستحقین تک لٹریچر پہنچائیں گے انشاءاللہ۔ تو اس میں آپ حضرات تمہارے دست و بازو بنیں گے، بولتے نہیں بنو گے یا نہیں؟ ہمارے ٹرسٹ کے ساتھ مالی تعاون کرو گے، بولو نا۔ یہ جو آپ نے پیسے دیے نا، دیکھو یہی پڑھیں، نعت خان کو پیسے دے تو نعت خان خود رکھتا ہے کسی مدرسے کو دیتا ہے؟
ہمارے نعت خانے نہیں لینے، اسی طرح پڑے رہنے۔ اس پیسوں کی رسید کٹنی ہے حناف ٹیسٹ کے نام پہ، تو میں ایسے کوئی نعت خان ملے گا؟ ہمارا نعت خان بھی اپنی فیس کے ٹیسٹ پہ رسید کٹائے گا تاکہ میرا پیسہ بھی مسلک اور عقیدے پر لگے۔ تو میں آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ حضرات نیت کریں، ہم احناف ٹرسٹ کے ساتھ مالی تعاون بھرپور کریں گے نا انشاءاللہ؟ ادھار یا نقد؟ جی میں تو مشورہ دوں گا، آپ نے مجھے تو نہیں دینا، میری تو بہترین گاڑی ہے، جیب میں پیسہ ہے، مجھے تو کوئی دقت نہیں ہے۔ مولانا جانتے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے ہماری مالی پوزیشن بہت اچھی ہے، لیکن مسلک کے نام پر آپ کو تعاون کرنا چاہیے کہ نہیں؟ اگر آپ کا نقد ارادہ ہو تو نقد کر لیں، اگر ادھار کا ہو تو بعد میں کر لیں۔ ماشاءاللہ کہتے ہیں مولوی چندے نہیں دیتے، اگر ارادہ ہو تو بھی دو، پھر اس کے بعد دعا کر لیتے، شاباش دیر نہ کرو۔ یہ ہمارے لیے نہیں ہے، مسلک کے نام پر ہے، مسلک کی لائبریریاں بنے گی انشاءاللہ، مبلغین ہوں گے، ملک بھر میں کام ہوگا۔ ہمارے میزبانوں کو الجھن ہوتی ہے کہ مولانا یہ کام نہ کرو، میں نے کہا وہ جہاد کے نام پہ فنڈ اکٹھا کر کے لے جاتا ہے، اپنی عوام کو اپنے فنڈ پہ لگاؤ۔ جن حضرات کے ارادہ وہ تاخیر نہ کریں، میں تم سے 1000 نہیں کہتا، 500 نہیں کہتا، 5-5 ہزار کی بات نہیں کرتا، مسلک کے نام پہ خدا جتنی توفیق عطا فرمائے آپ بھرپور تعاون کیا کرو، اب بھی کرو اور آئندہ بھی اس کو جاری رکھو۔ مسئلہ پوچھا میں نے کہا مفتی شاہد حقانی صاحب مسئلہ بات دروشی پڑھیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولک وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اے مولا کریم ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما دے، خطاؤں سے درگزر فرما دے، جائز حاجات کو پورا فرما، مشکلات کو دور فرما، عافیت کے ساتھ دین کی خدمت کے لیے قبول فرما۔ اے مولا کریم اس مسجد کو آباد اور شاد فرما، ہمیں مسلک اہل سنت والجماعت کے ساتھ وابستہ فرما، اپنے اکابر کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ جو حضرات تشریف لائے ہیں تمام کانا قبول فرما، میرے مولا کریم ان تمام کانا قبول فرما۔ اے میرے مولا کریم ہم سب کا خاتمہ بالایمان فرما، قیامت کے دن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سب کو شفاعت نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی رسولی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین برحمتک یا کہتے ہیں چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں۔ وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا، وہ شاہ بادشاہوں کا خدا ہے نا خداؤں کا، اچھالے تاج شاہوں کا بھرے دامن گداؤں کا، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں۔ وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا، وہ مالک ہے زمینوں کا زمانوں کا مکانوں کا، وہ خالق ہے ستاروں کا نظاروں کا خزانوں کا، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں۔ چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں۔ دلوں میں اس کی عظمت ہے پوشیدہ راز راتوں میں، دلوں میں اس کی عظمت ہے
پوشیدہ راز راتوں میں، یہ عزت اور ذلت کے ترازو اس کے ہاتھوں میں، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، اسی نے ابو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے ابو حنیفہ کو فقاہت دی، ذہانت دی، اسی نے مالک و احمد شوافع کو امامت دی، اسے جبار کہتے ہیں، اسے قہار کہتے ہیں، چھپا لیتا ہے عیبوں کو اسے ستار کہتے ہیں، اسے جبار کہتے ہیں۔ انہوں نے متعلق پیش کرنا ایک بار دوبارہ درود شریف پڑھیں۔ اے حق دا ہے علام و نشان گھمن، اے حق دا ہے علام و نشان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، اے حق دا ہے علام و نشان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، جتھے جاویں شیر میرا تیری شال خیر ہووے، جتھے جاویں شیر میرا تیری شال خیر ہووے، باطل نہ ٹھہر سکے جتھے تیرا پیر ہووے، باطل نہ ٹھہر سکے جتھے تیرا پیر ہووے، ہے کفر تے بھاری تیرا نا گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، اے حق دا ہے علام و نشان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، حق والیاں دے ہتھ وچ ایندا ہتھ ہے، حق والیاں دے ہتھ وچ ایندا ہتھ ہے، دشمن صحابہ نو جے پا دتی نتھ ہے، دشمن اصحاب نو جے پا دتی نتھ ہے، وقت دا جری انسان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، دین اسلام دیتا چار اساس ہیں، دین اسلام دیتا چار اساس ہیں، قرآن و سنت اور اجماع قیاس ہیں، قرآن و سنت اور اجماع قیاس ہیں، کردہ ہر جاتے اس دا اعلان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، محافظ ہے سنیاں دے دین ایمان دا، محافظ ہے سنیاں دے دین ایمان دا، ملک کوئی نہیں پا سکتا گھمن دی شان دا، ملک کوئی نہیں پا سکتا گھمن دی شان دا، ہے سنیاں دا سچا، ہے سنیاں دا رہبر، ہے سنیاں دا سچا سلطان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، اے حق دا ہے علام و نشان گھمن، باطل نو دیتا ہے گھما گھمن، مقصود حنفی نے لکھا اس دا ترانہ ہے، مقصود حنفی نے لکھا اس دا ترانہ ہے، ہر بندہ بندہ جیندہ جس دا دیوانہ ہے، ہر بندہ بندہ جیندہ جس
کس دا دیوانہ ہے شدائی تیرا سارا جہاں گھمن باطل نو دتا ہے گھما گھمن باطل نو دتا ہے گھما گھمن اے حق دا ہے علام و نشان گھمن باطل نو دتا ہے گھما گھمن